Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 858. 19th of December 1998, wise at Kausa, Bombay, on the occasion of opening of new Jamaat Khana. Ya Ali Madad, میں گنان کا پاٹھ بولتا ہوں، ساری جماعت بولو. ہے جی دھان مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. یعنی مدد آج کیسی خوشی کا دن ہے. مولا کا گھر بنایا، مولا ادھر آیا، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آج مولا ادھر آیا ہے، اپنے اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. ایک دفعہ کراچی کے اندر مولا گئے اور وہاں اکبر ٹیکسی والا ابھی وارث ہو گیا، مولا کی ہمیشہ گاڑی چلا گیا. رات کو 2 بجے مولا نیچے اترے. جتنے دن مولا گام میں رہے کہ وارث اکبر گھر نہ جاوے، گھر جاوے نہا دھو کے کپڑے پہن کے، اس کا کنٹرول کدھر ہے؟ یہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے آ جاوے، 24 کلاک گاڑی میں ہی رہے. مولا سو جاوے تو بھی گاڑی میں رہے. رات کو 2 بجے مولا نیچے اترے. گاڑی کو تھوڑا نوک کیا، اکبر اٹھا. اکبر چھ خدا لیٹس گو.
مولا پیچھے بیٹھے، گاڑی چلی، اس نے پوچھا نہیں مولا کو کہاں جانا ہے، چلتی رہی، اچھا ابھی تم رائٹ ٹرن لے، رائٹ ٹرن لیا، ابھی تو لیفٹ ٹرن دے، اس طرح کرتے کرتے کلاک سوا کلاک گاڑی چلی گئی، گھپ اندھیرا گاؤں کے باہر اور اندھیری راتیں تھیں، من میں سوچنے لگا مولا کہاں لے جاتا ہے، گھوم پھر کے جہاں بچے شامیانہ باندھا تھا ڈیکوریشن کرتے تھے، بھی جنگل میں جا کے واپس آیا اور بولا کہ ادھر چلو جہاں ڈیکوریشن ہوتی ہے، دوسرے دن دربار تھا، تو باہر دروازہ کے اوپر گاڑی کھڑی کی، اندر چھوکرے لوگ کام کرتے ہیں، مولا اندر گئے، گھومتے رہے۔ اکبر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے حضرت امام کو نوٹس نہیں کیا، میرے دل میں ہوا او چھوکروں تمہارے پاس مولا آیا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ بس مولا کچھ ایسا گھوم گھام کے واپس آ کے سو گیا۔ دوسرے دن اکبر نے کہا تم لوگ رات کو ادھر مولا گھومتا رہا، دیکھا بھی نہیں کہ ہم کو پتا نہیں صاحب آئے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں، تو آج ادھر مولا بھی آئے تھے۔ وہ تو ویسے سب جگہ ہے، آپ کے گھروں میں ہے، رستے بازاروں میں ہے، کون سی جگہ خالی ہے کہ مولا ادھر نہیں، لیکن اپنے مومنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا جو پریم، ہماری محبت جو اپنے مولا کے ساتھ ہے، بھلے ہم دنیا میں پڑے ہیں، لیکن کسی اسماعیلی کا دل ٹٹولو تو اس کا دل امام کو تو لگتا ہے۔ تھوڑا آگے لینا پڑے گا، آپ کا آواز دیکھتا ہوں اپنے منہ کے پاس، لیکن یہ جو چونچو ہوتی ہے وہ مجھے بالکل وہ میں کم کر دیتا ہوں، دھیان ہٹ جاتا ہے۔ مولا کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مذہب کے اندر جو امامت ہے صرف اسماعیلی اس کی قدر جانتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کے اندر امام کو ماننا ہے، لیکن امام غائب ہو گیا، اور اگر امام اپنے مریدوں کو چھوڑ کے وہ اگر چھپ جاوے تو وہ امام کس بات کا؟ جنرل اپنے سولجرز کو، آرمی کو چھوڑ کے بھاگ جاوے، وہ جنرل نہیں۔ اماموں نے دنیا کے اندر بڑے بہادری کے کام بتائے ہیں۔ مولانا امام حسین، ان کو شہید کیا گیا۔ مولانا حسین کے ساتھ 70 آدمی تھے ان کی فیملی کے سوا، 70 جنے تھے جنہوں نے امام کے لیے اپنی جانیں دی، لیکن آپ کو معلوم ہے امام حسین کو پکڑنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے 30,000 آدمی، 30,000 کی آرمی امام حسین کو پکڑنے کے لیے۔ مولانا حسین نے گردن کٹوائی، امام حسین کی گردن کاٹ کے ایک ٹرے میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کی گئی۔ اتہاس پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے بہت دکھ اٹھائے، اور ویسے بھی میں نے اپنی آوازوں میں بہت دفعہ کہا ہے کہ کوئی امام اور کوئی پیر سکھ کی جیون نہیں گزارے۔ کسی بھی پیر کو لے لو، امام کو، نبی کو،
ان کی زندگیاں دکھوں میں نکلی اور انہوں نے یہ دکھ اٹھائے دین کی خاطر. اجمیر کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ معین الدین چشتی ادھر دفن ہے. یہ جو چشتی تھے ہمارے پیر شمس ماں باپ کے باپ تھے. ان کا نام تھا پیر صلاح الدین. یہ چشتی پیر صلاح الدین کے شاگرد تھے. لیکن چشتی نے جو اجمیر میں دفن ہے ہر سال 1,00,000-1,50,000 آدمی جاتا ہے اس کے عرس پہ. اس نے ایک شعر لکھا ہے مولانا حسین کے لیے کہ حسین نے اپنا سر کٹا دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. یعنی یارانے کا دوستی کا ہاتھ نہیں دیا. کیونکہ مولانا جو حسین تھے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تھے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. لا الہ کی جو بنیاد ہے وہ امام حسین ہے. تم ادھر بیٹھ جاؤ. جب تم چلے جاتے ہو تو وہ روتا ہے. سیدھا ہوں دیا ہوتا کیا کہ میرا خیال ٹوٹ جاتا ہے. اماموں نے مولانا مرتضیٰ علی سے لے لو، اماموں نے اپنی جانیں دی مریدوں کو بچانے کے لیے. ہمارے چھٹے امام اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا خلیفہ منصور، وہ عباسی تھا. اس نے مولانا اسماعیل علیہ السلام کو مٹا ڈالنے کی بہت کوشش کی، مگر امام جعفر صادق نے اپنے اس بیٹے کو سلمیہ سیریا بھیج دیا. امام مولانا اسماعیل، مولانا محمد بن اسماعیل، مولانا باقی احمد، مولانا تقی محمد، یہ ہمارے 4 امام ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں گھومتے رہے، ایک جگہ زیادہ ٹکے نہیں. اور عباسی خلیفہ کے جو لوگ تھے وہ امام کے پیچھے پیچھے کہ کہیں بھی پتہ لگے کہ فلاں گاؤں میں امام تھے، یہ ادھر پہنچے تو اس کے پہلے امام نکل جاتے تھے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ ہمارے اماموں کو یہ اس دور سفر میں سے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہنے سے فائدہ کیا تھا؟ میں نے کہا مریدوں کی جان بچانا تھا. کہ اگر امام موجود ہوئے گاؤں میں تو مرید اس کے دیدار کے بغیر نہیں رہتے. آنا جانا کرے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ ادھر امام ہے. اس کے لیے امام ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں گھومتے رہے. بڑا سخت وقت نکلا، 1000 برس نکلا، اور اس 1000 برس کے اندر ہزاروں اسماعیلیوں نے اپنی جانیں بھی دی. کبھی پکڑے جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ تمہارا امام کدھر ہے. مر جاتے تھے مگر بولتے نہیں تھے. یہ جو تاجکستان کے اندر 500,000 جتنے اسماعیلی موجود ہیں، یہ ان عاشقوں کی اولاد ہیں جنہوں نے امام کے لیے جانیں دی. میں نے اپنی وعظوں میں تاجکستان کا سفر کر کے میں واپس آیا تو میں نے ایک ساری واعظ اس کے اوپر کی کہ میں نے وہاں کیا دیکھا. میرے جانے سے پہلے 72 برس پہلے پیر سبزلی وہاں گئے تھے مولا کے حکم سے. اس کے 72 برس کے بعد
میرے کو بھیجا گیا اور میرا پیغام صرف اتنا ہی تھا کہ مولانا حضرت امام آنے والے اور 5 مہینے کے بعد مولا اڑا گئے. ان کی ہسٹری ہے ستوینی کی ویل میں ہے اور ستوینی کی ویل میں ذکر یہ ہے کہ ماتا بی بی فاطمہ کے 4 نوکر تھے جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں، لیکن ستوینی میں اس کا نام خالی خوجہ لکھا ہے. اور خوجہ یہ چھوٹے بچے تھے جو لڑائی میں پکڑے گئے اور لڑائی میں پکڑے جانے کی وجہ سے ان کو قیدی بنایا گیا، غلام بنایا گیا. مگر یہ وہ لڑکے تھے کہ نہ عورت میں تھے نہ مرد میں تھے، تو ان کو ایسے لڑکوں کو گھروں میں نوکر رکھتے تھے وہ زمانے میں. تو یہ چاروں ماتا فاطمہ کے سیوا میں رہے. بی بی فاطمہ اپنے ابا رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے میں گزر گئے. جبھی موت کا وقت نزدیک آیا تو ان کو بلایا، تھوڑی بخششیں دی اور کہا میں آج سے تم کو آزاد کرتی ہوں، جاؤ دین دنیا میں آباد بنو گے، تمہاری آل اولاد قیامت تک چلے گے، آباد رہے گی. شرم کے مارے، ادب کے مارے، عزت کے مارے منہ جھکائے کھڑے رہے، لیکن دل میں کہتے تھے کہ ماں کی یہ دعا آشیش کس کام کی، یعنی ہم کو تو بچے ہونے والے ہی نہیں، لیکن ماتا فاطمہ پنجتن پاک کی ممبر ہے، وہ سرشٹی کی ماں ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا شبد کھلے بغیر نہیں رہ گئے. یہ چاروں ماتا فاطمہ کے گزر جانے کے بعد عربستان میں سے نکل کے ایسٹ کی سائڈ میں آئے، کچھ اوپر چلے گئے. اور یہ جو اوپر کا علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر جو آج تاجکستان ہے، بدخشان ہے، بدخشان آدھا افغانستان میں ہے، آدھا تاجکستان میں ہے. یہ لگ بھگ 100% اسماعیلی وسطی کا شہر ہے. جب یہ لوگ 4 چھوکرے ادھر آئے تو آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، 12-14 سال کی عمر میں پکڑے گئے تھے، ماں نے آزاد کیا ان کو، تو پھر آہستہ آہستہ جب یہ 18-20 برس کے ہوئے تو خدا کی قدرت ان کے شریر میں فرق ہو گیا، انہوں نے شادیاں کی اور بچہ ہوا. یہ وہ لوگ پامیر کے ہیں کہ جو علی کو عاشق ہے، علی کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کپوس کے اندر کاٹن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، چمڑے کی ایک بیگ میں بند کر کے 3-4 ہزار فٹ اوپر پہاڑ کے ٹاپ پہ جا کے اس کو ایسا نیچے سلپ کر دیتے ہیں. وہ لوگ کا نیچے آتا ہے، جنم ہوا بچہ آرڈینری حالت کے اندر بچہ کو کیا کرنا. لیکن گئے 1400 برس میں ایک بچہ مرا، باقی کوئی بچہ نہیں مرا، کیونکہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا علی یہ جو تیرا سچا مومن ہے تو بچے، اور اگر بڑا ہو کے کافر بننے والا تو بھلے مر جائیں. 1400 برس میں ایک بچہ مرا ہے. یہ پامیر کے اسماعیلی جو اس طرح سے اپنے فیوچر کی اولاد کے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں نے کی اولاد ہے. گنان کے پڑھنے سے گنان ہسٹری بھی ہے. پیر کے گنان میں کہ خراسان کا جو دل ہے، خراسان ایران کا ایک پروونس ہے، اور خراسان کے نارتھ میں یہ تاجکستان ہے، بدخشان ہے. جبھی بھی فیوچر کے اندر مولا کو لشکر کی ضرورت پڑے گی تو
खोजे नहीं निकलेंगे, खोजे तो पैसा कमाने वाले हैं, लड़ने के लिए वो लोग हैं। आज इमाम ये चाहता है कि तुम मालदार बनो, लेकिन 420 के धंधे से पैसा मत बनाओ, उसमें बरकत नहीं। जो पैसा सच्चे रास्ते से नहीं आता वो पैसा टिकता नहीं, और अगर रखोगे तो बीमारी और दूसरे किसी कामकाज में बर्बाद हो जाए। इमाम की रहमत से हमारे गए 150 बरस में हिंदुस्तान की जो जमात है वो आस्ते 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 धूल मिट्टी में से ऊंची होके आज वो आसमान में उड़ती है। आज ये जम्बू द्वीप की जमात कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, पाकिस्तान के जम्बू द्वीप में है। थोड़ा सा भाग बर्मा का है, वो जम्बू द्वीप में आता है। थोड़ा सा भाग मलेशिया का है, वो भी जम्बू द्वीप में आता है। जम्बू द्वीप की ये जमात की जो पीरों ने हिंदुस्तान में आके बोध किया और यहाँ जमात बनाई, जिसको हम इस वक्त हम बैठे हैं, हमारे बाप दादा। सबसे पहले इस सतगुरु नूर ने इसको छोड़ को लगाया, पानी दिया, और मौला के रहम करम से आज हमारी हालतें बदल गई, रहने के लिए बदल गई, कपड़े बदल गए, खाना पीना बदल गया। कोलसे की गुनी खाली करके उसको पानी में धो के हमारे बाप दादा पहना करते थे। कोलसे की गुनी को पानी में धो के सूख जाए तो वो बदन में पहन लेते थे, 2 बाजू निकाल के। पैसे नहीं थे कि कपड़ा खरीदे, ऐसा हाल था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों डॉलर आज फंड में दिए जाते हैं, और हमारी जमात दिन ब दिन बढ़ रही है। आज से 50 बरस पहले हिंदुस्तान में जो गरीब लोग थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लखोपति करोड़ोपति बन गए हैं। और भी इंशाअल्लाह जो आदमी सच्चा है, हजरत इमाम के घर में आता है, जो सुन देता है, खैर खैरात करता है, नेक अमाल करता है, भले वो करोड़पति नहीं बनेगा बरस 2 बरस में, लेकिन आस्ते 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 2-3 पीढ़ी के अंदर उसकी जो औलाद है वो मालदार बनेगी। मौलाना हजरत इमाम ने लीडर्स के अंदर ये बात कही हुई है। सिल्वर जुबली के मौका पे मौला ने कहा, तुम लोग बहुत मालदार बनोगे, लेकिन मुझे डर है तुम मुझे भूल जाओगे। हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि हम अपने मौला को भूल जाएं। मैंने इधर 2-4 वाज़ें जो की हैं, इन वाज़ों के अंदर मैंने कुछ इशारे किए हैं। इन इशारों के अंदर जैसा कि मैंने परसों कहा कि हजरत इमाम ने लीडर्स को पूछा कि तुम्हारे यंगस्टर्स तैयार हैं? नवा जो मिलेनियम आता है सन 2001 बरस के बाद चालू होता है, तो मौला कहते हैं तुम्हारे यंगस्टर्स तैयार हैं? तो किसी ने पूछा खुदावन किस बाबत में? मौला फरमाया 2000 का सन आता है, नए मिलेनियम में तुम्हारे यंगस्टर्स तैयार हैं? इमाम की जो भाषा है ना, उसको जल्दी से समझने की ताकत गिना सीखने से आती है। सन 2000 के बाद जो टाइम आने वाला है, इस टाइम के अंदर नए बनाव बनेंगे, ऐसे बनाव बनेंगे कि जो गए 500 बरस में नहीं बने, वो आने वाले 100 बरस में बनेंगे। और ऐसे ऐसे अचरज बनाव बनेंगे कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए ये तमाम जो साइंस की और टेक्नोलॉजिकल चीजें आने वाली हैं और आएंगी, इनके अंदर हमारा मगज खराब न हो जाए, हमारे विचार दुनिया की तरफ न चले जाए, बेईमानी पैदा न हो जाए, शैतान हमारे दिल पे न सवार हो गए। इसके लिए हर रोज जमात खाने आओ। जमात खाना ईंट पत्थर का है,
لیکن دیندار و جماعت خانہ روحانی حالت میں ایک سروور ہے. یہ اینٹ پتھر کا جماعت خانہ ہے، لیکن اس کی روحانی لیول یہ ہے کہ جیسے ہم ایک سروور میں، ایک لیک میں آتے ہیں تو اس کے اندر آ کے ہم نہاتے ہیں، ہمارے من بدن کی ساری میل نکل جاتی ہے. ایسا ہی اس سروور میں آ کے ہمارے پاپ دھل جاتے ہیں، ہمارے وچاروں میں فرق آتا ہے، ہم کو سچ بدھی سوچتی ہے، ہمیں نیک خیالات آتے ہیں، ایمان کی بخششیں، نوازشیں، جو آشیش ملتی ہے، جس سے ہمارے روحانی شریر کو، ہماری روحانی زندگی کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ اسماعیلی ہو کے جماعت خانے نہ آنا خود کے اوپر ظلم کرنے جیسا ہے. بہت خرابیاں پیدا ہوئیں گی، بہت جترے سروور موتی جماعت ہے نا تو بھلے اینٹ پتھر کی ہے لیکن روحانیت میں سرور ہے. پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو وقت ہے، یعنی فرمایا کہ جو مسجد میں عبادت کا وقت ہوتا ہے، حضور فرمایا وہ ایک نہر ہے، ایک کینال ہے کہ پانی چلا جاتا ہے، چھوٹی ندی ہے. حضور کہتے ہیں کہ جو ہر روز ندی میں 2-4 دفعہ نہاتا رہے بھلا اس کے بدن پہ کوئی میل رہ سکتی ہے. یہ نہانا جو ہے یہ اپنے گناہوں کی معافی اور امام کی رحمت برکتیں دعا آشیش ہے. اس کی دعا آشیش سے ہم پھلے پھولے رہتے ہیں، روز چمک کرنے آتے. درخانے میں ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ تشریف لائے. مولانا نے فرمایا ہر روز صبح اٹھ کے جو نماز کرنے آتے ہو، صبح کی دعا پڑھتے ہو، نیاز پیتے ہو اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے 2 تسبیحیں صلوات کی نکالو. 10 برس پہلے میں آیا تھا، میں نے یہ بات بمبئی کے کسی جماعت خانے میں کی ہے. 1990 کے اندر میں آیا تھا ادھر. مولا فرمایا 2 تسبیحیں صلوات کی نکالو، 101 دانے کی ہماری تسبیح ہے، انشاءاللہ جو مانگو گے تمہیں ملے گا. لیکن مولا کہتے اچھی چیز مانگو. درخانہ جماعت خانے کے سامنے لائن ہے مکانوں کی. جب یہ لائن ختم ہوتی ہے تو رستہ ہے اور آشرم پریم جی کا جماعت خانہ ہے. 3-4 مکان ایسا چھوڑو تو وہاں علی بھائی ہاشم نام کی ایک دکان تھی. میرے پرسنل دوست سے میں بہت دفعہ دکان پہ جایا کرتا تھا. یہ علی بھائی ہاشم مکھی میٹ جی مور جی کے مہتا تھے. مکھی میٹ جی مور جی کی بہت سی بلڈنگیں تھیں، تو یہ بھاڑا وغیرہ جمع کراوے
इनकम टैक्स देवे, रिपेयर करावे, 40 रुपये पगार थे। जब ये फरमान सुना तो इसने तस्वीरें निकालनी शुरू की, जो कि फरमान बहुत पुराना है। मुखी में जीमूर जी 32 साल में गुजर गए, और जब वो गुजर गए तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने मिशन सेक्शन के इंचार्ज थे मुखी हसन लाल जी देवराज, तो उसको रिक्रिएशन क्लब में से निकाल के मुखी बनाया दरखाने का। मुखी में जीमूर जी गुजर गए। उसके गुजरने से थोड़ा टाइम पहले उसका एक ही लड़का था, वो गुजर गया। दुख तो हो गया, बुढ़ापे के अंदर एक ही लड़का। मौला आए कभी दूसरे टाइम, मौला को कहा मेरा एक ही लड़का तूने ले लिया, मेरे जनाजे को कंधा देने वाला तूने उठा लिया। मौलाना सुल्तान ने फरमाया मुखी तेरे जनाजे को मेरा बेटा कंधा देगा। और मुखी जब गुजर गए तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने प्रिंस अली खान इधर थे, टेलीग्राम किया। प्रिंस अली खान ने मुखी को कंधा दिया, इमाम के बेटे ने मुखी को कंधा दिया। कितना दर्जे वाला आदमी होगा, इमाम की औलाद उसको कंधा दिया। सारी मिलकर 2 बेटियां उस लड़के की थी, यानी पोतियां 2 थी। सारी मिलकर मौला को सौंप दिया और अपनी 2 बेटियां भी सौंप दिया। इमाम ने बंदोबस्त करवाया कि लड़कियों को इल्म दो, तालीम दो, एजुकेशन दो, और फिर उनकी शादियां भी मौला ने करा दी। जब उसकी विल खुली, अली हाशिम मौला पूछते हैं ये सारी बिल्डिंगों की एस्टिमेट कराओ, कीमत निकालो। इसमें एक बिल्डिंग जो थी गोलपीठा के पास, वो बिल्डिंग भले लोगों की नहीं थी, और कमड़िया कस्टमली जो मौला के स्टेट मैनेजर के तौर पर भी काम करते थे, वैसे जमात के कमड़िया थे मुखी मेघ जी के साथ। मौला को कहा खुदावंद ये बिल्डिंग पे मैंने आपका नाम भी लिखा। बात भी सच थी, क्योंकि उसमें अच्छे लोग नहीं रहते थे, और नीचे लगा हुआ कि ये बिल्डिंग का मालिक अच्छे आगा सुल्तान मोहम्मद शाह है। बोले खुदावंद मुझे पसंद नहीं। माँ बाप ने कहा अच्छा ये बिल्डिंग कितनी है, एस्टिमेट लगाओ। 40 रुपये महीने की आमदनी वाला आदमी साहब उसको बोलते हैं देखो अली भाई ये बिल्डिंग तुम खरीद लो। वो तो आका बका रहेगा कि खुदा में 40 रुपये मेरी आवक है, ये बिल्डिंग 2-2.5 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। माँ बाप ने तुम चुप रहो, मुझे बोलने ये बिल्डिंग तुम खरीद लो, मगर खुदावंद मेरे पास पैसा नहीं। माँ बाप करना देख मैं तुम्हें बोलता हूँ तो चुप रहो, सुन तो सही। इस बिल्डिंग की 4 के 4.5 हजार रुपया महीना आवक थी। मौला बोले इसमें से आधा पैसा तुम रखो, आधा मेरे खजाने में जमा करा। जब इस सारा पैसा पूरा हो जाए तो फिर तुम बंद कर देना, ये बिल्डिंग तुम अपने नाम पे ले। हर रोज दुआ मांगता था। 40 रुपए के 2.25 के 2,500 महीने के हो गए। मुफ्त की बिल्डिंग मिल गई, ईमानदार बन गया, और सारी जिंदगी इमाम की सेवा की। बहुत अच्छा आदमी था। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली इधर होगी, मेरा उनको सलाम। इमाम के घर के जो सेवक हैं उन सेवकों को मेरा सलाम, क्योंकि
امام کے گھر کے غلام اور سیوک جو ہیں وہ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ اونچے ہیں. امام کے گھر کی خدمت اور نوکری کرنا دنیا کی بادشاہت لینا اس سے یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ چیز آخرت تک کام آئے گی اور آخرت کے بعد بھی کام آئے گی. وہ لوگ نصیب دار ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیوا کرتے ہیں. دینداروں میں آپ کو کیا بولوں، میری 80 برس کی عمر کے اندر جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے، میں آپ کو ایک برس بھی رہوں، خدا کی قسم میں آپ کو سب نہیں کہہ سکتا. ایک زمانہ تھا کہ مکھی گزر جاوے، اس کا بیٹا مکھی بنے، اس کا بیٹا مکھی بنے، ونش پرمپرا مکھی پنا چلتا تھا. اور ایک ہی فیملی کے اندر 200 برس تک مکھی پنا چلتا تھا. چھٹے مکھی حسن لال جی دیوراج، اس کا باپ بھی مکھی تھا، اس کا بیٹا بھی مکھی بنا میری بھائی. لیکن امام نے زمانہ بدلا، زمانے بدلنے کے ساتھ امام نے اپنا سسٹم بدلایا. 3 برس مکھی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کبھی 6 برس ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جماعت کے اندر سے لگ بھگ ہر ایک فیملی کسی نہ کسی طریقے سے منڈلی کا کہ جماعت کا کوئی مکھی بنتا ہے، کوئی کمریا بنتا ہے، کوئی مکھیا نہیں بنتی، کوئی کمریا نہیں بنتی ہے، کوئی کونسل کا ممبر بنتا ہے. حضرت امام نے سروس کو پھیلا دیا. لگ بھگ ہر اسماعیلی فیملی میں سے 50-60 برس کے اندر کوئی نہ کوئی سروس اس فیملی میں آتی ہے. یہ بہت بڑا درجہ ہے. اپنے گناہوں سے، ہمارے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا ہمارے مولا نے یہ ایک طریقہ نکالا کہ میری سیوا کرو. کچھ کا وارث ادھر آیا، بیٹھا ہے مولا کے پاس، مہمانی رکھی ہے. مکھی تم نے ہماری بہت سیوا کی، خدا یہ تیری مہربانی. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا ہے بول؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا تو کسی پہ راضی ہو گئے تو کیا دے رہے؟ مولا فرمائے میں اپنی سیوا دوں. تھوڑی دیر کے بعد 10 سیکنڈ کے بعد پھر کہتے ہیں مولا کہ تم اس سے زیادہ راضی ہو گئے تو کیا دے رہے؟ مکھی ہم اس سے بڑی سیوا دے رہے. خدا من تو اس سے زیادہ راضی ہو گئے تو کیا دیں، میں اس سے بڑی سیوا دوں. لیکن ایک ہی چیز کہی کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو سیوا دیتا ہوں. وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی سیوا میں ہیں، سیوا کا ایسا مطلب نہیں سمجھنا کہ صرف مکھی کامڑیا بیٹھ گئی صرف یہی سیوا، کونسل کے ممبر بن گئے صرف یہی سیوا ہے. نہیں دینا. آپ گھر جا رہے ہو اور جماعت خانے سے نکلنے سے پہلے نظر پہنچی کہ جماعت خانے کے اندر کسی بچے نے کچھ تھوڑی سی ٹافی کھائی اور کاغذ پھینک دیا. اب جماعت خانے میں کاغذ پڑا ہے، آپ کی نظر پڑی، نیچے مت اترو، یہ اٹھا لو اور ڈسٹ بن میں ڈال دو. آپ نے جماعت خانے میں سے ایک کچرا ریموو کیا، سیوا لکھی گئی. اس وقت زمانے میں گھگری کا جھوڑا ملتا تھا تو کئی بے وقوف جماعت خانے میں بیٹھ کے گھگری کے چھلٹے نکالے کھاتے رہے اور چھلٹے چھوڑ کے چلے جا رہے. ہمارے اندر گدھوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. مگر یہ چیز اٹھا لینا آپ کی سیوا ہو گئی. مولا کا گھر پاک رہے، مولا کا گھر اچھا رہے، کلین رہے، کیونکہ یہ گھر ہے کہ جہاں جماعت اکٹھی ہوتی ہے اور جب جماعت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، روحانیاں آتی ہیں. ہم ان روحانیوں کو، فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہمارے اندر ضرور ایک دو ایسے بھائی بہنوں میں ہیں
کہ جو عبادت کرتے ہیں اور پھر وہ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ ان کو روحانیوں کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے. جیسے میں نے اپنی واضح میں کہا ہے، آپ کے گھر میں لوبان کیا نہیں لیکن لوبان کی بانس آ رہی ہے. ارے لوبان تو دکھایا نہیں، بانس کدھر سے؟ سمجھ لو کوئی روحانی نے وزٹ کیا ہے، کیونکہ جو بہشت میں سے جو روحانیاں آتی ہیں ان کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے. آپ کے گھر میں جب بھی کسی روحانی کا آنا جانا ہوتا ہے تو لوبان کی بھاس آتی ہے، حالانکہ لوبان تو کیا ہے. ایسا جماعت خانے کے اندر روحانیاں سارا دن آتی رہتی ہے. جماعت تو رات کو ہوتی ہے یا دن صبح ہو پروڑی ہے، لیکن دن کے وقت بھی روحانیاں آتی ہیں جاتی ہیں. صرف ہماری ہی نہیں، لیکن ایک ہندو گزر گیا، وہ اپنے جیون میں جس مندر میں جایا کرتا تھا مرنے کے بعد اس مندر میں اس کا آنا جانا روحانی حالت میں رہتا ہے. سکھ اپنے گردوارے میں آتے ہیں. یہ جو کرسچن روحانیاں ہیں وہ اپنے اس چرچ میں جاتی ہیں کہ جس چرچ میں وہ آیا جایا کرتے تھے. دنیا بھر کے جتنے بھی مذہبی جگہ ہیں ان کے اندر روحانیوں کا آنا جانا ہے. جماعت خانے کے اندر جو روحانیاں آتی ہیں وہ ہمارے پیروں نے اس بات کا ہمیں خلاصہ دیا کہ 33 کروڑ فرشتوں میں سے یہ جو دیویں روحانیاں ہیں، گرتی صدرین زمانے میں 12 کروڑ جھیل تارے گئے. وہ روحانیاں سب کی سب اصل میں واصل نہیں ہوئی. اصل میں واصل کوئی ہوتا ہے، ملین میں ایک 2-4 لاکھ میں ایک. باقی روحانیاں عالم روح ارواح کے اندر رہ کے وہ عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی دنیا میں آ کے امام کے کام کرتے ہیں. گاڑی چلاتے چلاتے ایک ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا لیکن بچ گیا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کی چالاکی سے بچ گیا؟ کسی روحانی نے آ کے ہاتھ دے دیا، آپ کی ایکسیڈنٹ سے بچ گئے. تو وہ روحانی کون ہوگی؟ آپ ہی کا کوئی سگا کٹمبی. وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، مومنوں کو دیکھتے نہیں تو دعائیں کرتے ہیں اور بدماش خراب لوگوں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نزدیک نہیں جاتے. اور یہ جو روحانیاں ہیں جب عبادت کرتے ہو، علی کا نام لیتے ہو، تو وہ نزدیک آ کے آپ کا جاپ سنتے ہیں، گنان سنتے ہیں اور پھر آپ کو دعا بھی دیتے ہیں. آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ میں دیو لوگ پرنام کرے. یہ دیو لوگ کا مطلب روحانیاں آپ کو سلام کرتے ہیں. ویسے بھی ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے تو ہیں ہی جن کو ہم کرامن اور کاتبین کہتے ہیں. رائٹ اور لیفٹ میں 2 فرشتے جو ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ لکھتے ہیں. لیکن جو عبادت والے نیک اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایکسٹرا روحانیہ فرشتے کئی تو ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں. نصیبدار ہے وہ آدمی کہ جو سارا دن گنان بولتا رہتا ہے، فرمان بولتا ہے، نیکی کی اعمال کرتا ہے. مجھے یاد ہے میرا جنم امرتسر کا، میں پنجاب کا ہوں. امام نے میرے کو حکم کیا مشنری بنو تو میں مشنری بنا. کچھ گھوما، کچھ گھوما، گجرات گھوما، سارا ہندوستان گھوما، ساری دنیا گھوما. میں شکر گزار ہوں. لیکن مجھے اپنے چھوٹ پر یاد آتا ہے بمبئی میں تو پاسبل اتنا نہیں تھا، لیکن کچھ کاٹھیاواڑ پنجاب سندھ کے اندر صبح سویرے گھر کی بائیوں میں سے کوئی اٹھے، گائے کا دودھ نکالے، رات کا جمایا ہوا دودھ اس کی چھاچھ بناوے، مکھن نکالے اور وہ اس کو رگڑے. جب وہ مکھن نکالتی ہو گنان بول رہی ہے. گھنٹی اگر چلتی ہے تو گھنٹی بنا رہی ہے، آٹا بنا رہی ہے اور گنان بول رہی ہے. کھانا پکا رہی ہے تو گنان بول رہی ہے. ہمارے گھروں کے اندر سے
صبح سے گنان کی آوازیں آیا کرتی تھی. بچے کو لوری دے رہی ہے، گنان بولا جاتا ہے. ماں ہے، دادی ہے، مامی ہے، چاچی ہے، بہن ہے، گھر کی عورتیں گنان بول رہی ہیں. آج فلم کے گانے بولے جاتے ہیں، فلم کے گانے بولے جاتے ہیں، ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے. گنان کدھر گئے؟ جن گنان کے بولنے سے فرشتے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یہ فلمی گانے بولنے سے وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ دلیپ کمار کون ہے اور یہ دوسرے کیا، میرے تو نام بھی نہیں آتا. گنان بولو، اے گنان بولو رے متا نورے اے وہ ہے تمہارے بہت ایمان شخص. اولاد بڑی تھی، اس میں ایک بڑا بیٹا اس کا نیروبی چلا گیا، باپ سے تھوڑا الگ تھا. نیروبی جا کے شادی کی، عورت اچھی ملی، ایک دو بچے ہوئے. اپنی آفس میں سے نکلے، سیدھا گھر آ گئے، کھانا پینا کھائیں، جماعت کرنے جانے. ہر روز کی پریکٹس دن بدن ترقی ہوتی گئی. اس کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اس کے اوپر بہت خوش ہوا، بزی بہت تھا. اس کو 10,000 شلنگ تک چیک لکھنے کی پاور دی. بہت بڑا ٹرسٹ ہے یہ. بس گھر چل رہا ہے، خوشیوں برکتوں سے گھر بھرا ہے. یہ شام کو جب آئے، بچے اور بیوی راہ دیکھتے ہیں، جیسے دروازہ کھولے بچے اس کو لپٹ جائیں، ٹیبل پر بیٹھے پیار کریں، چائے پیئیں، بسکٹ کھائیں، نہا دھو کے جنت کرنے جائیں. جب انسان کو دنیا کھینچتی ہے تو ادھر سے دنیا کھینچتی ہے، ادھر سے دھرم کھینچتا ہے. لیکن اگر دھرم کی طاقت ویک ہو گئی تو دنیا اس کو کھینچ لیتی ہے. یہ ٹگ آف وار ہے. اس کی آفس میں کوئی ایک خوبصورت لڑکی آئی، بدماش ٹائپ کی تھی. اس کو 2-4 مہینے میں ایسا لڑکلایا. ایک دن کہتی ہے مجھے تم لفٹ دو. لفٹ دینے گیا، جماعت کرنا لیٹ ہو گیا. بچے راہ دیکھتے تھک گئے، گھر والی بھی انتظار کرتے تھک گئی. جماعت کرنے گئے صحیح، لیکن لیٹ پہنچے. اب ایک کھڑا ہوا، کچھ دیر ٹھہر کے، میں زیادہ لمبا نہیں کرتا اس کو، آہستہ آہستہ 6-8 مہینے کے اندر دوستی بڑی ہو گئی. یہاں تک ہو گیا کہ رات کو 11-12 بجے آوے. گھر والی روتی ہے، بچے انتظار کرتے سو جانے. وہ خراب عورت کی سنگت میں خرچہ ہو گیا، کرنا بڑھ گیا. سیٹ نے 10,000 شلنگ تک کی سائن کرنے کی جو پاور دی تھی اس کے اندر اچاپت ہو گئی. سیٹ کو پتہ لگا کہ تم نے تو چوری کی، جیل میں چلا گیا. عورت کے دل پہ کیا دکھ لگا ہوگا. بھرا پورا گھر، خوشیوں اور برکتوں سے بھرا ہوا گھر. شام کو آ کے بچوں سے ملے، چائے پانی پیے، نہا دھو کے جماعت کرنے جاویں، رات کو واپس آویں، کبھی سنیما چلے جاویں. خوشیوں سے بھرا ہوا گھر اجڑ گیا. دنیا کے اندر جو دوستی ہے
وہ دوستی انسان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. اور یاد رکھو دینداروں، اگر آپ کسی اسکول میں جائیں تو برس کے آخر میں آپ کی پریکشا تو ہونے والی ہے. ہر سال پریکشا ہوگی، پاس ہو جائیں گے اوپر چڑھیں گے، پھر پریکشا ہوگی پھر اوپر چڑھیں گے. ہر پریکشا کے بعد ترقی ملتی ہے. دنیا کے اندر آپ نے عبادت کی، بندگی کی، رسول ڈال دیا کہ مت کرنے آئے، ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو جو روحانی نالج ملتی ہے اس کی پریکشا تو ہونے والی ہے. اور جو اچھے لوگ عابد ہیں، عبادت والے نیک لوگ ہیں، ان کی پریکشا بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ترقی کرتے جاتے ہیں. 12 مہینے کی جو کلاس ہے وہ 6 مہینے میں کر لیتے ہیں، تو برس میں 2 دفعہ پریکشا ہوتی ہے. جو آپ نیکی کرو گے آپ کے اوپر پریکشا آنے ہی والی ہے. اور یہ پریکشا کوئی پنشمنٹ نہیں، پریکشا آپ کو ترقی دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے پریکشا آئی ہے. پریکشا میں پاس ہو جاؤ. میں نے کل پرسوں کی طرح کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی، ہاں پہلی ہی واعظ میں درخوانے میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، پروفٹ بھی تھے، اور ان کے اوپر خدا نے پریکشا ڈال کے اس کو امام بنایا. دکھ سے ڈرو مت. دکھ ہمارے جیون کا بھاگ ہے. دکھ ہمارے جیون کی 2 ٹانگیں ہیں کہ جن کے اوپر شریر ٹکا ہے. ٹانگیں، دکھ ٹانگیں ہیں، ہاں، کیونکہ وہ چلانے والا ہے. دکھ ہمارے جیون کو چلانے والا ہے. دکھ میں ہم کو جو دکھ لگتا ہے، میں آج اس وقت آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام پریکشا کرے دکھ دے کے، اور ہمارے گناہوں سے ہمیں دکھ ملے، ان 2 میں فرق کیا ہے؟ سنو اچھی طرح سے. دکھ کیا ہے؟ شریر کو دکھ نہیں، کیونکہ جب یہ آدمی انستھیسیا کے اندر آپریشن کے ٹیبل پہ پڑا ہے، ڈاکٹر کاٹ ٹوٹ رہا ہے، کوئی دکھ نہیں ہوتا. آدمی مر جاتا ہے، اس کو کاٹ ڈالو، کوئی دکھ نہیں ہوتا. تو دکھ کیا ہے؟ دکھ ہمارے من کا احساس ہے، ہمارے من کی فیلنگ ہے. مگر جب یہ من کا ہمارے چمڑے کے ساتھ، ہماری گوشت کے ساتھ، ہماری ہڈیوں کے ساتھ، ہمارے شریر کے ساتھ من کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے دوا دے کے یا عبادت کر کے، تو پھر دکھ نہیں لگتا. تو دکھ جو ہے وہ ہمارے اندر، ہمارے من کے اندر دکھ پیدا کرتا ہے. جو دکھ ہم کو ہمارے گناہوں سے ملتا ہے اس سے من بے چین رہتا ہے. ہر وقت دکھ رہتا ہے، ہر وقت ایسا ہوتا ہے، ایک قسم کا ڈر اور بھے ہوتا ہے. معلوم نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں میرا کیا ہوگا. یہ گناہوں کی سزا کا دکھ ہے. مگر جو دکھ امام ہماری پریکشا کے لیے دیتا ہے اس کے اندر مومن کو دکھ نہیں لگتا، ہنستا رہتا. اور وہ کہتا کہ یہ میرا مولا ہے. حضرت امام کا فرمان ہے، اگر تم بندگی عبادت کرو گے تو دکھ تو آئے گا لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. دکھ آئے گا اور دکھی نہیں بنو گے، کیونکہ شوق ایبزاربر مضبوط ہیں، کھڈے ہیں، مگر نئی گاڑی ہے، شوق ایبزاربر بڑے اچھے ہیں، ان کھڈوں میں پتہ نہیں لگے گا. لیکن جونی گاڑی شوق ایبزاربر خراب ہو گئے، وہ اتنا ناچے گی کہ اندر آدمی بھی ناچے گا. بندگی کرنے سے ہمارا من مضبوط ہوتا ہے اور مومن کو دکھ میں بھی دکھ نہیں ہوتا. اور جو مومن نہیں ہے وہ چھوٹی سی بات کے اندر ہائے ہوئی مچاتا ہے، اس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. میں پہلے افریقہ کے اندر جب میں گیا تو ادھر امام کا حکم ہے کہ مشنری واز کی ڈیوٹی پہ جانے تو اپنی آغا خان اسکول کی وزٹ بھی کرے. تو ایک دفعہ میں ایک اسکول میں گیا، پہلی اور دوسری کلاس پرائمری کی، ان کو پولیو کے انجیکشن دینے تھے. یعنی 5 سے لے کے 7 برس کی ان کی ایوریج ایج تھی. لائن کھڑی ہے، ایک ڈاکٹر ہے،
ایک نرس ہے، چھوکرا آتا ہے، سلیو اونچی کی، نرس نے اسپرٹ لگائی، ڈاکٹر نے سوئی بھونکنے میں گیا. میں نے دیکھا کہ تیسری کے چوتھے نمبر پہ لڑکا ہے، اس کے آگے 3 لڑکے ہیں، اور ادھر سے منہ بسور رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، بسور رہا ہے، اور جیسے ہی نرس نے ہاتھ لگایا رو پڑا. اور دوسرے لڑکے آتے ہیں، منہ بند کر کے شانتی کے ساتھ انجیکشن لے کے چلے جاتے ہیں. وہ رو پڑتے ہیں کیونکہ ویک مائنڈیڈ ہے. ایسا ہی بندگی نہ کرنے والا ویک مائنڈیڈ ہے، دکھ سہن نہیں کر سکتا، اس کو اس بات کی پنشمنٹ ملتی ہے. عبادت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے. ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہ سمجھو. مولا کی مرضی نہیں تھی، وہ مولا کے اوپر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ میرا دھن بیٹھا ہے. یاد رکھو، جس نے بھی حضرت امام کے اوپر بھروسہ کیا وہ کبھی نراش نہیں ہوگا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا، خوار نہیں ہوگا. یہ دھنی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. دنیا کا کوئی آدمی اگر اس کے پاس جا کے کوئی عاجزی کرے، مدد مانگے، جیسا کہ گجرات کے اندر، کاٹھیاواڑ کے اندر یہ اپنا گنانے حضرت کبیر دین ماں باپ کا اس گنان کے اندر ہیل بھری نے سوامی ہمیں آ گیا، ہماری ہیل اتارا. دکھ کے اندر عورت ہیل لے کے نکلتی ہے. ارے دنیا کا کوئی اچھا آدمی بھی اس کی ہیل کو انکار نہیں کرتا، تو یہ دین دنیا کا بادشاہ ہم اس کے شرم میں جا کے گر جائیں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے، وہ نہیں چھوڑے. اس کے اوپر بھروسہ رکھو، اس کے اوپر ایمان رکھو، اس کے اوپر یقین رکھو، اس کے سوا کسی کو مت کچھ سمجھو. میں اشارے سے 2-3 جگہ کہتا چلا آیا ہوں، اس دھنی کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ مزاروں کے اوپر اور مسجدوں کے اوپر اور یہ ملا مولویوں کے پیچھے کچھ نہیں ہے. حضرت امام کے سوا ہمارے اندر وہ خود دھنی بیٹھا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. جماعت خانے آؤ، اپنی ساری منت مانتا یہاں کرو. خدا نہ کرے کوئی دکھ آ بھی گیا ہے تو دعا بندگی شام کے وقت یا صبح کے وقت دعا پڑی گئی، تصویریں نکل گئی. آپ ابھی گھر جانے کی تیاری میں ہو، گھر مت جاؤ، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، 2 تصویر سلوات کی نکالو. مگر یہ سلوات کی تصویر 101 دانے کی. ہمارے مذہب کے اندر جو تصویریں ہیں یا تو 40 دانے کی ہے یا 101 دانے کی ہے. یہ باقی کے جو دانے ہم نے اٹھائے ہیں جلدی جلدی کہ 11 دانے کے 14 دانے، یہ ہمارے 14 دانے علی شاہ ماں باپ کے تھے، اونلی فور دعا. تو بیٹھو آرام سے، 2 تصویر سلوات کی نکالو، لیکن ایک تصویر پوری ہو جائے سجدہ کرو. دونوں تصویروں کو مکس مت کرو. سجدہ کر کے دوسری تصویر نکالو، پھر سجدہ کرو، اور جو دعا مانگنی ہے وہ سجدے میں مانگو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو تم خدا کے کان کے پاس ہوتے ہو، مطلب کہ وہ تمہارے نزدیک آ جاتا ہے. سجدے میں دعا مانگو، اس کو تھوڑے میں نے مانو. اے مولا تیرا بچہ ہے اور یہ تکلیف مجھ پہ آ گئی، ہاں میرا قصور ہے، تو تو پاک بادشاہ ہے، تیرا کوئی اور نہیں. اور یاد رکھو کبھی بھی کسی بھی حالت میں مولا کے اوپر آروپ مت لگا. مجھے ایسا بہت سے ایکسپیرینس ہے. کشنری باپا بھلا انکرو کیسے کہ خدا مجھے دکھ دینے. ارے ماں تو نے خدا کو الزام لگا دیا، آروپی بنا دیا اس کو، اور خود چھوٹ گئے. بھلے میں نے کیا ایسا گناہ کیا کہ مولا نے اتنا دکھ لیا؟ ایسا کبھی مت بولو. وہ پاک ہے، پروردگار ہے، ہم ہی گنہگار ہیں. انت سبحانک
یہ دعا پڑھا کرو، انت سبحان ہے، تو مولا پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے اوپر نا انصافی کی ہے، ظالم ہوں۔ ظالم کہتے ہیں نا انصافی کرنے والے کو، وہ پاک سجدے میں دعا مانگو، اور اس طرح دعا مانگو کہ دیکھیے مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، تو ہی تو ہے، اور میں تیرے پاس نہ آؤں تو کہاں جاؤں، تو بتا دے کہ میرے سوا بھائی ادھر جاؤ۔ وہ کبھی نہیں کہتا، وہ تو یہ کہتا ہے تمہارے لیے میرے سوا کوئی نہیں۔ تو مولا کو اپنے سجدے میں یاد کرو، دعا مانگو، مگر یاد رکھو ہر وقت کسی تسبیح نکال کے دعائیں ہی مت مانگتے رہو دنیا داری کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کرو کہ جیسے آپ اس کو مہمانی کھلا رہے ہو، مثال کے طور پہ اب تمن اللہ چل یالی یالی کی تسبیح نکالی ہے، مگر اس کے بعد کچھ مانگو مت، اس کو پکار کیا ہے، بس اس کی محبت کے لیے صلوات پڑھو، مگر مانگو کچھ مت، مانگو لیکن ہر وقت مانگتے مت رہو، کبھی کبھی تسبیح نکالو اور کچھ مت مانگو، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسا ہے بھلا؟ مولانا حضرت امام کو ملنے گئے، گلاب کا ایک پھول لے کے گئے، حضرت امام کو ملنے گئے، کچھ دو چار کیلے لے گئے، اورنج لے گئے، مولا کو کچھ مہمانی دی، اور کچھ نہیں۔ 1932 میں پرنس ماں باپ کراچی آئے، کراچی آئے تو سفدری مشنری میں ایک گلاب کا پھول پرنس نامدار کو ارپن کیا۔ پرنس صاحب نے پھول لیا، سونگتے رہے اور اپنے کالر کے بٹن میں لگا دیا۔ 2 برس کے بعد 1934 میں مشنری سفدری یورپ گئے، مولا نے بلایا تھا۔ پرنس علی خان نے ان کو اپنے گھر بلایا، چائے پانی پیا، اور ایک چھوٹا سا کور لے کے آئے پرنس ماں باپ، اس کو دکھایا۔ اس نے کور کھولا تو اندر سوکھا ہوا پھول پڑا تھا۔ سفدری کو تو پتا نہیں، یاد نہیں کیا تھا۔ پرنس نامدار کہتے ہیں سفدری یاد ہے تجھے، تو نے مجھے کراچی میں پھول دیا تھا، تو نے جس محبت سے مجھے دیا ہے تو میرے دل کو اثر کر گئی، میں نے تیرا یہ پھول سنبھال کے کاغذ میں رکھا ہے۔ کیا پریم ہے! حضرت امام کے ساتھ محبت کی باتیں کرو۔ نیا پھل آیا ہے، فروٹ سیزن کے حساب سے جنوری فروری کے قریب یہ نکلتے ہیں، آمبے آتے ہیں۔ پہلی دفعہ آم کھاتے ہو، ایک آم جمع کھانے میں لے آؤ، مولا تو ایک آم کھا لے، ایسا لازم ہے کہ آپ ایک ٹن لے کے آؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مولا سے محبت کرو، اور محبت ظاہر کرنے کے طریقے پہ اس طرح عمل کرو۔ جو چیز آپ کو پیاری ہے مولا کو کھلاؤ، پھر خود کھاؤ۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ ایک لڑائی کے اندر کپڑے کے تھان آئے، اس میں ایک ریشمی کپڑا تھا، نبی نے اس کا چوکا بنایا، یعنی کہ لمبا کوٹ بنایا جبے کی طرح، اور جب یہ جبے پہن کے باہر آئے تو لوگ کہنے لگے یا نبی کیسا اچھا کپڑا ہے۔ نبی نے اتار دیا، فرمایا میں اس کو خیرات کرتا ہوں، کیونکہ وہ چیز کہ جو لوگوں کی نظر میں جچ جائے، نبی کہتے ہیں خدا کے نام پہ دو، مطلب کہ مولا کو پیار سے یاد کرو، مولا کو پیار سے گفٹ دیا کرو، اس کو یاد کرو۔ اور یہ دھنی کیسا ہے کہ جب اس کو کچھ گفٹ دیتے ہو، $1 1 روپے کا،
تو وہ آپ کو 10-20 روپے کا گفٹ واپس دے گا. مولا کو ایک دفعہ یاد کرو گے تو وہ آپ کو 10 دفعہ یاد کرے گا. اور سلطان محمد شاہ نے کہا 20 دفعہ یاد کروں گا. تم مجھے ایک دفعہ یاد کرو گے میں تمہیں 20 دفعہ یاد کروں گا. تم مجھ کو ایک بھاگ چاہو گے میں تمہیں 20 گنا وڈارے چاہوں گا. اور اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں. اے مومنو دھن دھن آج نو ڈھال لو. یہ جماعت خانہ کھلا ہے, یہ خوشحالی کا دن ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام جیسا مالک ہمارا سیٹ ہے. اس کے ساتھ ہم نے دوستی کی ہے. اور اس کی دوستی میں جب آپ اس سے دوستی کرتے ہو تو فرشتوں روحانیوں کو پتا ہے کہ یہ آپ کے اس کے ساتھ محبت ہے اور مولا بھی آپ سے پریم کرتا ہے. تو پھر وہ روحانیاں بھی آپ کو یاری کرتی ہیں, سلام دیتی ہیں, آپ کی مدد کرتی ہیں. وہ لوگ بھی آپ کو تحفے دیتے ہیں. اور ہمارے دل کے اندر دن بدن اچھے اچھے وچار پیدا ہوتے ہیں. بدیاں برائیاں نکل جاتی ہیں, گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. اور ہمارے انتکرن کے اندر روحانی خوشیوں کی ایک ندی نکلتی ہے. ایسا کرو کہ جب بھی آپ مولا کا نام لو تو رو پڑو, کیونکہ محبت والے جو ہیں وہ جب اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں. اس مولا سے بہت پریم کرو. مولا آپ کو خوشی آباد رکھے, سکھی رکھے, دل دنیا کی نعمتیں دے, گناہ معاف کرے. مولا گناہوں سے بچاتا ہے, بدیوں برائیوں سے بچاتا. مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے, دسویں سکریتی بنائے, نیک اعمال کی توفیق دے, گھروں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت دے. مولا ساری جماعت کو, ان کی آل اولاد کو تندرست رکھے, بیماریاں بلائیں دور کرے. مولا ہر نیک امید پوری کرے. مولانا حاضر امام اپنی نعمتیں اتارے, بخششیں دے. مولانا حاضر امام اپنی نوازشیں دے. نوازش کہتے ہیں مانگے بغیر کوئی چیز بخشش دے دے. مولانا حاضر امام ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے ہمیشہ آپ کو اپنے دیدار سے نوازتا رہے. مولانا حاضر امام آپ کو عبادت بندگی کا شوق دے دے. مولانا حاضر امام آپ کو روحانیت میں آگے بڑھا دے. مولانا حاضر امام صبح کی عبادت کرنے کی طاقت دے دے. مولانا حاضر امام آپ کو روحانی سمجھ دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے, اپنی معرفت دے دے. اور امام آپ کو دین دنیا میں ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکھی ہمارے